سبحان اللہ، نص قرآنی سے ثابت ہوا اگر عالم ارواح میں ہیں انبیاء علیہ السلام تب بھی نبی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم اجسام میں ہیں تب بھی نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی معصومیت میں اگر فرعون کی داڑھی کو لوچ لیں تب بھی نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اعلان فرما دیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وہ نبی ہیں۔ اور اس محبوب کا کیا مقام ہوگا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کو اللہ نے خلق کر کے فرمایا یصلون علی النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور منکرین کے لیے آیات بینات میں ایک مثال سمجھائی۔ فرمایا مثلہم، ان منافقوں کی، منکروں کی، میرے پیارے نبی کی سچائی کو دیکھ کر انکار کرنے والوں کی، قرآن کی سچائی کو دیکھ کر انکار کرنے والوں کی، میرے نبی کی امانت و دیانت کو دیکھ کر، صداقت کو دیکھ کر پھر انکار کرنے والے اور منافقت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا مثلہم، ان کی مثال اس طرح ہے کمثل الذی، اس شخص کی مثال ذی استوقد نارا، جو آگ کو روشن کرتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اس آگ کی روشنی سے پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے، ذہب اللہ بنورہم، جس نے وہ چراغ جلایا تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی روشنی، وَتَرَکَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، ظلمات اور اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہی رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ میرے پیارے محبوب نے 40 سال کی مقدس زندگانی ان لوگوں میں گزاری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ اور ویسے نص قرآنی کو دیکھ لو، انبیاء علیہ السلام اگر عالم ارواح میں ہوں تب بھی نبی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ عالم ارواح میں تھے، اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم میرے آخر الزمان نبی پر ایمان لانا۔ عالم ارواح میں بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور عالم دنیا میں بھی نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں، اب ان کی کیا عمر ہے؟ 1 دن کے یا 2 دن کے یا 1 دن کے؟
اور یہودیوں نے سوال کیا، اے مقدس مریم، اے پاک مریم، تیری شادی نہ ہوئی اور تو یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اے مقدس مریم اشارہ کرو اس مہد گہوارے کی طرف۔ تو حضرت پاکیزہ مریم نے اشارہ فرمایا مہد کی طرف، پنگوڑے کی طرف، گہوارے کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے یعنی انجیل عطا کی، وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، نص قرآنی سے ثابت ہوا اگر عالم ارواح میں ہیں انبیاء علیہ السلام تب بھی نبی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم اجسام میں ہیں تب بھی نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی معصومیت میں اگر فرعون کی داڑھی کو لوچ لیں تب بھی نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اعلان فرما دیں وجعلنی نبیّا، وہ نبی ہیں۔ اور اس محبوب کا کیا مقام ہوگا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کو اللہ نے خلق کر کے فرمایا یصلون علی النبی۔ معلوم ہوا کہ آپ اول الخلق نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، قدیم کا کلام قدیم ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو قدیم مانیں اور اس کے قول کو کلام کو قدیم نہ مانیں تو العیاذ باللہ ہم نے اللہ کو قدیم نہ مانا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن اس کا مقام لوح محفوظ ہے، لیکن یہ قدیم ازلی رب العالمین کا کلام ہے جو قدیم ازلی ہے، اور اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ اور قدیم ازلی اپنے کلام میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو خلق فرمایا، تاج نبوت پہنایا، اور پھر فرمایا یصلون علی النبی۔ میں مانتا ہوں آپ کی بعثت، آپ کا ظہور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد میں ہوا، لیکن آپ اول الخلق ہیں۔ آپ اس دن کے نبی ہیں جب اللہ نے آپ کو خلق فرما کے اپنے قدیم کلام میں فرمایا یصلون علی النبی۔ تو اہل سنت کا یہ مسئلہ کے حق واضح ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام عالم ارواح میں ہوں تب بھی نبی، عالم اجسام میں ہوں تب بھی نبی، اگر گہوارے میں ہوں تو فرما رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ یہ مقتدی کا شان ہے، تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ تو مجھے کہنے دیجئے اگر حضرت عیسیٰ گہوارے میں اللہ کا نبی ہے، کملی والا آدم کی مٹی اور پانی سے پہلے نبی ہے، اور چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں 40 سال آپ کو خاموش رکھا گیا تاکہ یہ عرب کے بدو لوگ، یہ سخت دل لوگ، یہ قریش مکہ، یہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کی ہمسائیگی والے آپ کی صداقت کو دیکھ لیں، آپ کی شرافت کو دیکھ لیں، آپ کی دیانت کو دیکھ لیں، آپ کی امانت کو دیکھ لیں، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیں، آپ کی سیرت کو دیکھ لیں۔ تو اس لیے 40 سال آپ ان میں رہے، خوب انہوں نے مشاہدہ کیا۔ تو پھر جب پہلی وحی آئی تو اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا، اے لوگو، اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے
سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو تمام قوم قریش مکہ سب یک زبان ہو کر بولے ما جربنا لا کذبتا، ہم پریکٹیکلی طور پہ کہتے ہیں، ہم اپنے تجربے سے کہتے ہیں ما جربنا لا کذبتا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انت صادقن و انت امین۔ اور تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ نے آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ اس لیے حضور بیر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اک مستانیے، مخمور اکھیں مد بھریاں، سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما آسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتے میر علی، کتے تیری سنا، گستاخ کی، کتے جالڑیاں۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے اور ان کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کے اوپر اللہ کا خصوصی انعام اور رحمت ہوئی اور سعادت مند تھے، وہ اللہ کے نزدیک سعید تھے۔ وہ تو دھڑا دھڑ جوک در جوک کلمہ پڑھنے لگے، لیکن جن کا ضمیر جھنجھوڑتا تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن شقاوت اور بدبختی میں جو پڑ گئے، آپ کو صادق امین بھی کہتے ہیں پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ ان ضدی منافقوں اور منکرین کے بارے میں اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا کہ میرے نبی کو سچا کہنے والے، امانت اور صداقت کی گواہ دینے والے، پھر ایسے ضدی جو انکار کرنے والے، منافقت کرنے والے، سازشیں کرنے والے، تو اللہ نے فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص خود چراغ کو روشن کرے، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس چراغ سے روشنی پھیل جائے، جوک در جوک نور رسالت میں اور رحمت للعالمین کے دامن رحمت سے وابستہ ہو رہے ہیں، توحید کو مان رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، ختم نبوت کو مان رہے ہیں، ما حولہ مکہ مدینہ اطراف اور ہر علاقوں میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن جو ضدی باضمیر جانتے بھی تھے، منافقت کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو انکار کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کی روشنی، ان سے روشنی کو اللہ نے اچک لیا، لے لیا ان کو، وہ محروم رہے، نور قرآن، نور اسلام، نور نبوت سے مستفیض نہ ہو سکے۔ وَتَرَكُهُمْ، ایسے ضدی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ بصارت سے رہ گئے، اندھے ہو گئے، صم بہرے ہیں، حضور کو سچا بھی کہتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا انہوں نے سماعت کا احترام نہ کیا۔ سمم، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گنگے ہیں، ایسے گنگے ہیں حقیقت کو جان کر یہ گنگے کلمہ نہیں پڑھتے، عمیٌ، یہ نور رسالت کو دیکھ کر پھر بھی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس یہ وہ ہیں بدبخت منافق اور منکر، لا یرجعون، رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ این سعادت بازور بازو نیست، وہ خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے نور رسالت سے لستیں اٹھائیں،
نور ایمان، نور اسلام، نور قرآن سے مستفید ہوئے۔ سبحان اللہ، جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آج کے درس میں جو اس فقیر سلیمانی نے آیات بینات پڑھی، ان میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ منافقین، منکرین، ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا تھا۔ انہوں نے چراغ روشن کیا، لوگوں کو کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے، اور سید الفطرت بلال، سلمان، بوذر ایسے لاتعداد کلمہ پڑھنے لگے، لیکن یہ محروم ہی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقدر میں رجوع کرنا نہیں تھا، یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استقامت علی الایمان، استقامت علی الاسلام، استقامت علی التوحید، استقامت علی عشق رسول نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس مزہ ہے، پسند ہے، نہیں پئی وہ اچھا باروں کی ابو سی طرح ہو کے جان